میری نند کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ روتی ہوئی میکے واپس آ گئی اور وہ بولی کہ میں اس گھر میں مر جاؤں گی لیکن واپس نہیں جاؤں گی۔ ہم سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہوا۔ اس کا شوہر تو بظاہر بہت نیک اور شریف انسان تھا۔ رات کو میں نے چپکے سے نند کا موبائل چیک کیا تو اس کی گیلری میں ایک ویڈیو تھی جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویڈیو میں رات کے گپ اندھیرے میں اس کا شوہر میری سوتی ہوئی نند کے سرہانے کھڑے کچھ ایسی حرکت کی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شام کا وقت تھا اور سورج اپنی تمام تر تمازت سمیٹ کر افق کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے آسمان پر پھیلی ہوئی سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے باورچی خانے میں شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک باہر کے بڑے دروازے پر کسی نے بہت زور سے دستک دی۔ یہ دستک عام دستکوں کے جیسے نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی موجود تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور صحن کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، جہاں میری ساس پہلے سے ہی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی فکر تھی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، ہم سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے میری نند کھڑی تھی جس کی شادی کو ابھی صرف 2 ہی ماہ گزرے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے طوفان سے بچ کر آئی ہو۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے والی ہوئی بھی تھیں اور اس کے گورے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے حلق سے صرف سسکیاں اور ہچکیاں ہی نکل رہی تھیں۔ میری ساس نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ وہیں صحن کے کچے فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی اس طرح اچانک میکے واپس آنے پر ہم میں سے کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کیونکہ اس کا شوہر تو بظاہر ایک نہایت ہی پارسا شریف اور نیک انسان تھا۔ ہم سب ایک ایسی مثالی جوڑے تھے کہ اور محلے بھر میں اس کے شوہر کی شرافت اور اس کی نیکی کے بہت چرچے تھے۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور ہر ایک سے بہت تمیز اور ادب سے بات کرتا تھا، لیکن آج نند کی اس حالت نے ان تمام باتوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کر دیا۔ نند نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ وہ اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں واپس رہ جائے گی، چاہے اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ بار بار تڑپ کر یہی ایک جملہ دہرا رہی تھی، وہ وہاں مر جائے گی لیکن اس شخص کے گھر اب مزید نہیں جائے گی۔ ہم سب ایک سے خاموش کروانے کی دلاسے دینے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کا دکھ اور اس کا خوف اتنا گہرا تھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں دور کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ آخر اس 2 ماہ کے اتنے مختصر عرصے میں ایسا کیا ہوا جس نے ایک ہنستی کھیلتی اور چہکتی لڑکی کو اس حال میں پہنچا دیا؟ میری ساس اسے سہارا دے کر اندر کمرے میں لے گئیں، لیکن اس کی چیخیں اور اس کا تڑپ کر رونا پورے گھر کے دربار گونج رہے تھے۔ سوچا کہ شاید میاں بیوی کے درمیان کوئی معمولی جھگڑا ہوا ہوگا، جو اکثر شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن نند کی آنکھوں میں چھپا ہوا اور گہرا دہشت کا عنصر کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ اندھیرا مزید گہرا اور سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور پورے گھر میں ایک عجیب سی منحوس خاموشی چھا گئی، جو صرف نند کی کبھی کبھار بھرنے والی دردناک سسکیوں سے ٹوٹتی۔ میرے میاں بھی اپنے کام سے واپس آ چکے تھے اور وہ بھی اپنے جوان بہن کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار نند سے پیار سے اور کبھی سختی سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بتانے کو قاصر تھی۔ وہ بس یہی کہتی کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا اب اس کے لیے ناممکن ہے۔ ہم نے اسے آرام کرنے اور سونے کا مشورہ دیا، لیکن مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور کھلبلی تھی جو مجھے بار بار مجبور کر رہی تھی کہ میں اسے حقیقت تک پہنچا دوں۔ خوفزدہ اور بدحو اس کی کر رہی تھی اور بار بار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے سے برقی آلے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی بہت بڑا سچ ہو، بڑا راز چھپا ہو۔ زبان سے نہیں کہہ رہی تھی۔ جب وہ تھک ہار کر رو رو کر گہری نیند سو گئی اور میری سانس بھی تھکن کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں تو میں نے بہت ہمت جمع کی اور دبے پاؤں نند کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سرہانے رکھا وہ آلہ نہایت احتیاط سے اٹھایا۔ میرا ارادہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنا ہرگز نہیں تھا، لیکن یہاں نند کی زندگی اور مستقبل کا سوال تھا، اسی لیے میں نے اس آلے کو کھولا اور اس کے اندر موجود تصویروں کے مجموعے اور جلتی ہوئی تصویروں کے خانے کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے میں اس کے اندر موجود مختلف چیزیں دیکھ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر اچانک میری نظر ایک ایسی بہت ہی مختصر سی چلتی پھرتی ویڈیو پر پڑی
جس کا کوئی عنوان درج نہیں تھا، لیکن اس کی تاریخ اور وقت پچھلی رات کا ہی تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور لرزتے ہوئے دل کے ساتھ اسے چلایا، اور جو کچھ اس مختصر سی ریکارڈنگ میں مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پورے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ وہ منظر اتنا ہولناک، اتنا گھناؤنا اور اتنا غیر حقیقی تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نند کے شوہر کا وہ بھیانک چہرہ اور روپ سامنے آ رہا تھا جسے ہم سب نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور نند گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ وہ شخص جسے ہم شرافت کا مینار سمجھتے ہیں، اس کے سرہانے بالکل قریب کھڑا ایسی عجیب حرکتیں اور وحشتناک حرکات کر رہا تھا جو کبھی تندرست اور نارمل انسان کے سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ اس کی آنکھیں پاگل پن اور وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے لبوں پہ کچھ پراسرار سا بڑا سر پڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے یہ محسوس ہوا کہ ہم جب اس انسان کی شرافت اور نیکی کا پیکر سمجھتے تھے، وہ دراصل کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی سانسیں اپنی چھاتی میں رکتی ہوئی ہوا محسوس ہوئی، اور ایک انجانا سا خوف میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ نند کا اس طرح ڈرنا اور آدھی رات کو گھر چھوڑ کر بھاگ آنا اب مجھے بالکل صحیح اور حق بجانب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ منظر دیکھنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند انسان اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی مزید نہیں رہ سکتا تھا، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اس صورتحال میں کیا کروں۔ اس سچائی کو اپنے اندر چھپا کر رکھنا اب میرے لیے ناممکن ہے۔ میں بمشکل، اور جیسے جیسے وہ ویڈیو آگے بڑھتی جا رہی تھی میرا دل بڑھ رہا تھا۔ گھر کی تمام دیواریں مجھے اپنی طرف آتی محسوس ہو رہی تھی، مجھے کچھ چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ رات کی خاموشی جو تھوڑی بہت پہلے دیر تک مجھے سکون دے رہی تھی اب مجھے کسی تیز دھار آلے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ میں نے بار بار یہ سوچ کر کیا یہ وہی شخص ہے جو ہمارے سامنے اتنی عاجزی، انکساری اور ادب سے بات کرتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے جس نے میری نند کو خوش رکھنے کے لیے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے؟ اس کی وہ تمام حرکات جو اس برقی آلے میں نظر آ رہی تھی، وہ کسی شدید پاگل پن یا کسی بہت ہی گہری اور بھیانک سازش کی بات نشاندہی کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار اس ویڈیو کو دوبارہ سے چلایا تاکہ میں یہ مکمل یقین کر سکوں کہ میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے، میری آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں۔ ہر بار وہ تلخ اور کڑوی حقیقت میری آنکھوں کے سامنے ایک نئے اور ہولناک روپ میں بظاہر ہوتی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بالکل شرابور ہو چکے تھے اور وہ آلہ میرے ہاتھ میں کانپنے لگا، لیکن میں نے اسے اپنی پوری قوت سے مضبوطی سے پکڑے رکھا، کیونکہ یہی وہ واحد ثبوت تھا جو نند کی بے گناہی اور اس کی بدحالی کا مکمل وضاحت کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ سچائی اب سب کو دکھا دی تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا میرے گھر والے اس پر یقین کریں گے، یا پھر نند کے شوہر کی برسوں کی بنی ہوئی ظاہری شرافت اور نیکی ایک بار پھر جیت جائے گی؟ یہ شدید کشمکش میرے اندر ایک طوفانی مچا رہی تھی۔ صحن میں موجود پرانے درخت کے پتے ہلکی ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے، اور ان کے آپس میں ٹکرانے کی آواز بھی مجھے اب کسی کے کان میں سرگوشی کرنے جیسے لگ رہی تھی۔ نند کے کمرے سے آنے والی اس کی ہلکی سی کراہ بھی میرے دل کو دہلا کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک معصوم عورت کے لیے اس سے بڑا دکھ اور المیت اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے، وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے بھیانک دشمن بن کر سامنے آئے، اور وہ بھی اس کی طرح کہ باہر کی دنیا کا کان خبر نہ ہو۔ میں نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ویڈیو بار بار میرے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ گپ اندھیرا اور وحشتناک چہرہ اور وہ عجیب و غریب حرکات جن کا تصور کرنا بھی کسی عام انسان کے لیے محال ہے، اب میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ میں نے اس آلے کو واپس اس کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کئی بار سوچا، لیکن میرے قدموں نے جیسے میرے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اپنے ارد گرد پیش کے ہر چیز سے بالکل بے خبر ہو کر اس سچائی کے بارے میں گہرائی سے سوچنے لگی جس نے ہمارے ہنستے بستے خاندان کی خوشیوں کو ایک گہرا اور سیاہ گرہن لگا دیا۔ چہرہ اب صرف ایک دھندلی یاد بن گیا، اور اس کی جگہ اس سہمے ہوئے اور لرزتے ہوئے وجود میں لے لی جس نے ابھی ابھی ایک جیتے جاگتے جہنم کا سفر کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا شرافت کا یہ مصنوعی لبادہ اوڑھ کر گھومنے والے سبھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا ہم کبھی کسی انسان کے اصل اور اندرونی حقیقت کو پہچان پائیں گے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح مسلسل بج رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ انسانی فطرت کتنی پیچیدہ اور پراسرار ہو سکتی ہے۔ ایک طرف وہ شخص جو لوگوں کی نظر میں
ایک فرشتہ تھا اور دوسری طرف اس کی وہ حقیقت شیطان کو بھی شرما دے۔ میری نند کی خاموشی اب میری چیخ کر مجھے بتا رہی تھی۔ اس کا وہ جملہ کہ میں وہاں مر جاؤں گی میری کانوں میں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر نند نے ہمت کر کے یہ ویڈیو نہ بنائی ہوتی تو شاید ہم کبھی بھی اس سچائی کو جان نہ پاتے اور اسے ہی قصوروار سمجھتے۔ یہ خیال آتے ہی میرے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ معاشرے کا وہ دباؤ، لوگوں کی باتیں جو ہمیں عورت کو قربانی کا بکرا بنا دیتی ہے، اب مجھے بہت چھوٹی اور بے معنی لگ رہی تھی۔ اصل چیز وہ خوف تھا جو اس ویڈیو میں واضح نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر آنسو کو صاف کیا لیکن وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرا دل اس معصوم لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا جس نے اپنی زندگی کی خوبصورت ترین 2 ماہ اس جہنم میں گزار دیے، جہاں اسے ہر رات ایک نئی موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے شوہر نے اسے جسمانی طور پر شاید نہ مارا ہو، لیکن اس کی روح کو تو اس روزانہ قتل کیا ہوگا۔ وہ ویڈیو جس میں اور اس کے سرہانے کھڑا ہوا تھا، وہ پرسرار حرکات کر رہا تھا اور کسی جادو ٹونے یا کسی نفسیاتی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ بھی تھا نہایت ہی خوفناک تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ نند کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ وہ صدمہ جس سے سہا اس کے ساتھ عمر بھر رہے گا۔ میں نے اس آلے کو اسکرین کو ایک بار پھر روشن کیا اور اس تصویر کو غور سے دیکھا جس میں وہ شخص مسکرا رہا تھا، اور مسکراہٹ جو پہلے بہت پیاری لگتی تھی اب مجھے کسی زہریلے سانپ کی بھن لگ رہی تھی۔ انسان کی دوغلی پالیسی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اب بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جس سے میں اس حقیقت کی گہرائی میں اتر رہی تھی، میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ رات کی سیاہی جب پورے گھر میں بھاری چادر کی طرح پھیل گئی اور آسمان کے ستاروں کی مدھم روشنی بھی بادلوں کے پیچھے چھپ گئی تو پورے گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی، روح کو کپانے دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی لیکن میری آنکھوں سے نیند کو دور تھی۔ نند کے وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وہ غیر یقینی وحشت میرے ذہن کے پردے پر کسی نقش کی طرح جم گئی۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی لیکن میرا ذہن مسلسل اسی ایک سوال کے گرد گھوم رہا تھا۔ آخر اس بظاہر نیک اور وقار انسان کے پیچھے ایسا کیا بھیانک چہرہ تھا جس نے نند جیسی باہمت لڑکی کو اس حال میں پہنچا دیا۔ میری ساس دوسرے کمرے میں تھکن اور دکھ کی وجہ سے شاید سو چکی تھی، لیکن ان کے خراٹوں کی مدھم آواز اس وقت مجھے کسی خطرے کی جانب گھنٹی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی ہمت نہ کی اس معاملے کی جڑ تک پہنچنے کی تو شاید ہم ہمیشہ کے لیے کسی بہت بڑے دھوکے میں رہ جائیں گے۔ میں اپنے بستر سے بہت آہستگی کے ساتھ اٹھی تاکہ میرے شوہر کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ وہ بھی سارا دن بہن کی اس حالت کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہے۔ میں نے اپنے پاؤں کے تلوں کو فرش پر بہت نرمی سے رکھا تاکہ کچھ چلنے کی کوئی آواز نہ پیدا ہو۔ کمرے کا دروازہ بہت پرانا تھا اور اس کے قدموں سے کبھی کبھی چچاہٹ کی آواز آتی تھی، اس لیے میں نے اسے بہت ہی احتیاط سے کھولا اور باہر کی برآمدے میں آ گئی، جہاں رات کا اندھیرا اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ نند کے کمرے کی طرف پہنچ کر میں نے ایک لمحے کے لیے رکی اور میری اتنی سانسیں میرے حلق میں الٹنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف دیواروں پر پڑتے ہوئے لمبے لمبے سائے تھے جو ہوا کے ساتھ ساتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور خدا کا نام لے کر نند کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر سے بند نہیں کیا، جس سے مجھے تھوڑی آسانی ہوئی۔ کمرے کے اندر مٹی کے تیل کے چراغ کی مدھم سی لو جل رہی تھی جو نند نے شاید اندھیرے کے خوف سے بجھائی نہیں تھی۔ نند بستر پر ایک طرف مڑ کر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے گہرے سانس لینے کی آواز یہ واضح تھا کہ وہ ذہنی جسمانی تھکن کے بعد اب گہری نیند کے آغوش میں چلی گئی ہے۔ اس کے سرہانے وہی برقی آلہ تھا جو آج کل ہر انسان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا اور جس میں انسان اپنی زندگی میں اچھے اور برے تمام لمحات قید کرتا ہے۔ میں نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا تو وہ مجھے اسی دہکتے انگارے کی طرح محسوس ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی کی امانت پہ خیانت کر رہی ہوں، لیکن دوسری طرف میری نند کی جڑی ہوئی زندگی تھی جس کا دفاع کرنا مجھے اولین فرض تھا۔ میں نے اس آلے کی اسکرین کو روشن کیا تو اس کی تیز روشنی میری آنکھوں میں چبھنے لگی۔ میں نے اسے اپنی چادر کے پلو سے تھوڑا ڈھانپ لیا تاکہ اس کی روشنی کمرے میں زیادہ نہ پھیل سکے۔ اسکرین پر نند اور اس کے شوہر کی ایک پرانی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر دکھ سے بھر گیا۔ انسان کا ظاہر کتنا فریب دہ ہو سکتا ہے۔
میں نے اس آلے کے خفیہ خانوں کی تلاشی شروع کر دی۔ میں نے پہلوان کے حصے کو دیکھا جہاں سب کچھ ڈی نارمل نظر آ رہا تھا۔ شوہر کی طرف سے پیار بھرے جملے اور گھر کی باتوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی مشکوک نہیں تھا۔ پھر میں نے تصاویر کے ذخیرے کو کھولا جہاں شادی کی بے شمار رنگین تصاویر موجود تھیں، جنہیں دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل نہیں تھا کہ ان 2 مہینوں میں کوئی طوفان آیا۔ لیکن جیسے جیسے میں تصاویر کے خانے میں نیچے کی طرف گئی، مجھے کچھ ایسی چیزیں ملنے لگیں جس کا نن کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہاں کچھ ایسی تصاویریں تھیں جو بہت دھندلی اور رات کے اندھیرے میں لی گئی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ میرا تجسس اب خوف میں بدل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی ہوا اچانک سرد ہو گئی، میرے بدن میں ایک لرز طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا رخ اس خاص خانے کی طرف کیا جہاں چلتی پھرتی تصویروں کا ریکارڈ موجود تھا۔ وہاں بہت ساری فلمیں تھیں جن میں کچھ نندوں کی سہیلیاں تھیں اور کچھ گھر کی تصویر تھی۔ ان سب کے درمیان ایک ایسی ویڈیو موجود تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا اور اس کا دورانیہ بھی بہت کم تھا۔ میں نے اس پر انگلی لگائی اور اسے چلانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بٹن کو دبانے کے بعد میری زندگی اور میرے خاندان کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں موجود اس مدھم چراغ کو لو اب پھڑپھڑانے لگی تھی جیسے جیسے وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی ہو۔ نن نے گہری نیند میں تھوڑی سی جنبش کی تو میں ڈر کے مارے وہیں جم کر رہ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ جاگ جائے گی لیکن اس نے صرف کروٹ بدلی، دوبارہ گہری نیند سو گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس ویڈیو کو چلانے کے لیے اس نشاندہی لگایا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو شروع ہوئی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تیل کے لیمپ کی مدھم روشنی اس آلے کی چمکدار اسکرین پر منعکس تھی اور میں نے اپنی انگلیوں کو اس اسکرین کے قریب کیا تاکہ ہر منظر کو باریک بینی سے دیکھ سکوں۔ سکون ویڈیو کے شروع کے چند لمحوں کے سحر گہرا اندھیرا تھا اور ہلکی سی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ اپنے پاؤں کو اس آلے کے قریب کیا تاکہ وہ آوازیں صرف سن سکوں، اور آوازیں کس جانور کی تھیں بلکہ کسی ایسے انسان کی تھی جو بہت احتیاط سے اپنے قدم اپنی زمین پر جمائے ہوئے تھا۔ یہ ریکارڈنگ شاید نن نے کسی ایسی جگہ چھپا کر کی تھی جہاں سے پورا بستر اور اس کا شوہر صاف نظر آ رہے ہوں۔ میں نے اپنی سانسیں روک لی تھی کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ اب وہ لمحہ آنے والا ہے جو تمام پردے چاک کر دے گا۔ ویڈیو میں صرف گزرتا جا رہا تھا اور سسپنس کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی جس نے میری توجہ ایک لمحے کے لیے ہٹائی، لیکن میں نے فوراً اپنی نظریں دوبارہ اسکرین پر جمائی کیونکہ اب وہاں کچھ ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ شوہر کا سایہ بستر کے قریب کھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا جیسے کوئی مجسمہ، لیکن اس کی اس خاموشی میں ایک ایسی دہشت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر رہے ہیں اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی ہے۔ وہ شخص جسے ہم نے شرافت کا لبادہ اور دیکھا تھا اب اس ویڈیو میں اپنی اصل حقیقت ظاہر کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی گرفت اس آلے پر مضبوط کر لی اور اپنی آنکھوں کو سکیڑ لیا۔ کوئی بھی جزیات مجھ سے اوجھل نہ ہو سکے۔ اس وقت کمرے کی خاموشی اور ویڈیو کی وہ پرسرار آوازیں مل کر ایک ایسا ہولناک ماحول بنا رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ بن کر بیٹھی ہوں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی توجہ پوری طرح اسکرین کی طرف مبذول کر دی۔ اب ویڈیو کا وہ حصہ شروع ہو چکا تھا جہاں سے وہ بھیانک عمل شروع ہوتا تھا جس نے نن کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ویڈیو میں شوہر کا چہرہ اب تھوڑا سا واضح ہو رہا تھا کیونکہ کمرے کی کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی ایک رخسار پر پڑ رہی تھی۔ اس کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی چاہیے، لیکن سچائی جاننے کی تڑپ نے مجھے ایسا کرنے سے روکا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے اپنی ہی نفس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی میرے اندر کا خوف اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا اور میں نے یہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ سب کچھ ایک وہم ہوتا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ میں نے اسی لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ پایا۔ ایک ایسے راز کے سامنے کھڑی تھی جو ہمارے خاندان کی بنیادیں ہلا سکتا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رات کی خاموشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور کمرے کے موجود اس چھوٹے سے چراغ کی مدھم سی روشنی دیواروں پر رقص کر رہی تھی، بھوت جیسے سائے بنا رہی تھی۔ میرے ہاتھ اس برقی آلے کو تھامے ہوئے تھے، اس قدر لرز رہے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔
اور نن کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں نے اپنی سانسوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس آواز میرے اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس جلتی پھرتی تصویر کے بٹن پر اپنی انگلی رکھی اور اسے چلانے کے لیے ایک لمحہ توقف کیا، کیونکہ میرے اندر کا کوئی گوشہ مجھے خبردار کر رہا تھا کہ کچھ بھی نہ دیکھنے والی ہے اور میری زندگی کا ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ جیسے ہی وہ تصویر چلنا شروع ہوئی، میرے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تصویر کے شروع میں صرف گہرا اندھیرا تھا اور کمرے میں موجود پنکھے کی مدھم سی روشنی جو کسی بیتے ہوئے داستان سنا رہی تھی۔ نند بستر پر بالکل ساکت لیٹی تھی اور اس کی بے خبر نیند اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے اپنے گرد پیش میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کا کوئی احساس نہیں۔ پھر اچانک کمرے کے دروازے کے پاس سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ سایہ بہت آہستگی اور احتیاط سے بستر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک ایسی لرزہ خیز بکائی تھی جو صرف کسی منجے ہوئے شکاری کی ہو سکتی ہے۔ جب وہ سایہ بستر کے قریب پہنچا تو چاند کی مدھم روشنی جو کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے چھن آ رہی تھی، اس کے چہرے کے ایک حصے پر پڑی اور میرا دل جس سے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ہم شرافت کے نمونہ سمجھتے تھے۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ عاجزی اور انکساری بالکل نہیں تھی جو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک رہی تھی، وحشت تھی جسے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ نل کے سرخانے بالکل خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا کسی بھیانک عمل کی تیاری کر رہا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اسکرین کو دیکھا اور میرا دماغ ان مناظر کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ شخص اپنی جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے لگا۔ اس کی اس حرکت کی اس قدر پرسرار اور خوفناک تھی کہ مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جو شاید کسی ممنوعہ مشروب کی تھی۔ اس نے اسے بہت ہی احتیاط سے کھولا اور اس کی چند بوندیں بستر کے چادر اور نن کے تکیے پر چھڑک دیں۔ یہ دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور جیب سے سفید پاؤڈر کی چھوٹی سی بوتیاں نکالی، انہیں نن کے بکھرے ہوئے بالوں کے پاس اور اس کے ہاتھوں کے قریب اس طرح سجانا شروع ہوا جیسے وہ فن پارہ تیار کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں پر ایک ایسی مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ تھی، کسی بھی انسان کے ایمان کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی، اور وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتا تاکہ اسے تسلی ہو جائے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی یہ تمام تر زندگی اس چھوٹے سے عالم میں قید ہو رہی ہے۔ اس نے نن کے ہاتھ کو بہت نرمی سے اٹھایا اور اس میں ایک سگریٹ کا پیکٹ اس طرح رکھا جیسے وہ نن میں اسے پکڑے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر غصے کی بہت لہر دوڑ گئی۔ اس شخص کی گریبان پکڑ لوں، لیکن میں اس وقت صرف ایک تماشائی تھی جو ایک معصوم عورت کی زندگی کا تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب اپنے موبائل کو نکال چکا تھا اور مختصر زاویوں سے ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کی تصاویر لے رہا تھا، اور تصاویر جنہیں دیکھ کر کوئی بھی کہے کہ یہ عورت نشے کی عادی ہے اور بد کردار ہے، اس عورت کی زندگی کو ایک ایسی گناہ میں گھسیٹے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ایسا محسوس کیا کہ نن یہ سب کچھ ہوش و حواس میں کر رہی ہو۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا اور مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ ایک انسان کس حد تک گر سکتا ہے، اور لالچ یا نفرت میں اندھا ہو گیا۔ وہ اپنی ہی آنکھوں کو، گھر کی عزت کو کس طرح بازار میں نیلام کر رہا تھا۔ وہ شخص جیسے مجھے میرا پورا خاندان اپنی پلکوں پر بٹھا تھا، وہ دراصل ایک ایسا سانپ تھا جو آستین میں پل رہا ہو۔ نن کا خوف اور اس کا وہ جملہ کہ میں وہاں مر جاؤں گی اب میرے سامنے آ گیا۔ وہ شخص اب ایک کاغذ نکال کر نن کے سرہانے رکھ رہا تھا جس پر شاید کچھ لکھا تھا جو اسے مزید بدنام کر سکے۔ اس کی یہ حرکت ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ اس کے کردار کو داغدار کر کے اسے مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں وہ کسی سے مدد مانگنے کے قابل بھی نہ رہے۔ یہ سب کچھ اس قدر ہولناک اور دل چیر دینے والا تھا کہ مجھے اپنی سانس لینے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ نن کی وہ معصومیت جو اس کی نیند میں جھلک رہی تھی، اس شخص کی اس غلیظ حرکت کے سامنے ایک بہت بڑا المیہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس ویڈیو کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ جیسے پتھرا گئے۔ میں وہ سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کے سامنے مکمل ثبوت کے ساتھ کھڑی ہو سکوں۔ وہ شخص اب تصاویر لینے کے بعد ان تمام چیزوں کو واپس اپنے جیبوں میں بھر رہا تھا۔
جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس کے چہرے پر مصنوعی شرافت اور دوبارہ واپس آ گئی، جیسے دیکھ کر ہم سب دھوکہ کھا گئے۔ یہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی حقیقت بن کر ابھرے جس نے میری تمام خوابوں اور میری تمام تر خوش فہمیوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر نند نے یہ بہادری نہ دکھائی ہوتی اور یہ ثبوت نہ جمع کیے ہوتے تو ہم سب ہمیشہ سے ہی قصوروار سمجھتے۔ اس معاشرے کے بے حسی پر رونا آنے لگا جہاں ایک عورت کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس قدر اذیت سے گزرنا پڑے۔ اس ویڈیو کا آخری حصہ جب میرے سامنے آیا تو میں اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ میں ناکام رہی۔ وہ شخص نند کے چہرے کے بالکل قریب جھکا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی جو اگرچہ سنائی نہیں دی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات لگ رہے تھے کہ جیسے اسے اپنی کامیابی کی خوشی سنا دے رہی ہے۔ جتنے بھی جی مار دینے کی دھمکی دے رہے ہوں، وہ لمحہ تھا جب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا۔ میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اس آلے کو زور سے بند کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اپنی نیلی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب نکل آیا۔ مجھے اس وقت اپنے پیروں کے نیچے کوئی سہارا محسوس نہیں ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ہولناک اور اذیت ناک لمحہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس شرافت کے بت کو پاش پاش کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کی پوجا ہمارا پورا خاندان کرتا تھا۔ وہ کسی بھی انسانی تصور سے کہیں زیادہ گھناؤنا اور بھیانک تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جسے ہم سب ایک فرشتہ صرف انسان سمجھتے تھے، وہ اس وقت ایک درندے کی مانند اپنی سوئی ہوئی بیوی کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ رحم اور محبت بالکل نہیں تھی جو وہ دنیا کو دکھاتا تھا، بلکہ وہاں ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی کمزور دل انسان کی دھڑکن روکنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے جیکٹ کی گہری جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے ایسی چیزیں نکالنا شروع کی جن کا تصور بھی کسی شریف گھرانے میں ممکن نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے شراب کی ایک آدھی بوتل نکالی، اسے نند کے تکیے کے بالکل ساتھ اس طرح رکھا جیسے وہ اسے پی کر وہیں مدہوش ہو گئی ہو۔ پھر اس نے سفید رنگ کے پاؤڈر کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں نکالی اور انہیں نند کے بکھرے ہوئے بالوں اور اس کے ہاتھوں کے قریب اس مہارت سے بکھیر دیا کہ دیکھنے والوں کو ذرہ بھر بھی شک نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس معصوم لڑکی کا اپنا نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی شریک حیات کی زندگی اور اس کے کردار کو اس طرح سرِ عام نیلام کرنے کو منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ وہ شخص یہی نہیں رکا بلکہ اس نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا جس سے پہلے سے ہی کچھ تحریر لکھی تھی۔ اس نے وہ کاغذ نند کے ہاتھوں کے نیچے اس طرح رکھ دیا جیسے وہ کوئی خودکشی کا خط ہو یا کسی غیر مرد کا نام لکھا محبت نامہ ہو۔ اس کی ہر حرکت سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کام میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور مختلف زاویوں سے نند کی اور تمام چیزوں سے کے ساتھ تصویریں کھینچی۔ وہ بھی بستر کے پانتی جاتا اور کبھی سرہانے آ کر جھکتا۔ روشنی اور منظر بالکل اصلی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تصویریں کو چیک کرتا اور اگر کوئی تصویر اسے پسند نہ آتی تو وہ دوبارہ وہی منظر ترتیب دیتا۔ سب کچھ اس قدر خاموشی اور صفائی سے ہو رہا تھا کہ نند کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں پڑا اور اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کا محافظ، اس کا اپنا شوہر اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا ہے جس کا زخم کبھی نہیں بھر سکے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میرے اندر تمام طاقت ختم ہو رہی ہے۔ وہ راز جو پچھلے 2 ماہ سے اس گھر کی دیواروں کے چھپے ہوئے تھے اب پوری طرح سے میرے سامنے عیاں تھے۔ وہ شخص جسے ہم نے اپنی بیٹی کا وارث بنایا وہ دراصل کسی قاتل مرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی گھناؤنی سازش کا مقصد اب میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ نند کو معاشرے کی نظروں میں اس قدر گرا دینا چاہتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا نہ سکے۔ وہ اسے بد کردار اور نشے کا عادی ثابت کر کے نہ صرف اس کی طلاق لیتا بلکہ اس کے نام موجود وہ تمام جائیداد اور زیورات بھی ہڑپ لاتا جو ہمارے بزرگوں نے اسے دیے تھے۔ یہ ایک ایسی بھیانک کردار کشی کی سازش تھی جس کا تصور کر کے بھی ہر انسان روح لرز جائے۔ اس نے تصاویر لینے کے بعد ایک ایسے کام کیا جس سے کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور نند کے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ یہ شاید کوئی آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ تھا جسے میں پہلے سے کچھ آوازیں ایسی بھری تھی جو نند کو ذہنی طور پر مفلوج کر سکیں اور اسے پاگلوں کی زیرت بنا سکیں۔
ہر بات کو ایک دیوانے کی بھڑ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کے بعد نند کے چہرے کے قریب جھکا اور اس کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے نند کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس لمس میں پیار نہیں بلکہ ایسی نفرت تھی جو برسوں پرانی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنے موبائل میں ان تمام ثبوتوں کو محفوظ کر لیا اور پھر بہت اطمینان سے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے وہ بہت بڑا معرکہ سر انجام دے کر نکلا ہو۔ ویڈیو کے اختتام پر جب سکرین سیاہ ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری زندگی کی تمام روشنیاں گل گئیں اور میرے ہاتھ میں موجود آلہ مجھے کسی بم کی طرح لگنے لگا۔ ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ نند کی وہ سسکیاں اور اس کا وہ خوف اب میرے سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ بیچاری ہر رات اس جہنم سے گزرتی تھی اور اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ اس نے شاید یہ ویڈیو کسی شک کی بنیاد پر بنائی تھی، یا پھر خدا نے اسے یہ راستہ دکھایا تھا کہ وہ اس شیطان کا اصلی چہرہ دیکھ سکے۔ میرا دل اب غصے اور انتقام کے آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ شخص جتنا بڑا اداکار ہے، ہمارے گھر آ کر میرے شوہر اور میری ساس کے ساتھ اس طرح ملتا ہے جیسے وہ اس دنیا کا سب سے معصوم انسان ہو۔ وہ کسی طرح دینداری کا نقاب اوڑھ کر اتنے بڑے گناہ کر رہا تھا، یہ سوچ کر ہی مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سب کچھ ابھی جا کر سب کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ شخص بہت چالاک ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو وہ ہمیں ہی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ مجھے اس سے کہیں زیادہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ یہ راز اب صرف میرا نہیں بلکہ یہ اس معصوم زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں نے اسے آلے کو دوبارہ دیکھا اور اس میں موجود ان تصاویر کو ایک بار پھر غور سے دیکھا جو اس شخص نے کھینچی تھی۔ وہ اس قدر حقیقت کے قریب تھی کہ کوئی بھی غیر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ جال تھا جو اس نے بہت باریک بینی سے بنا تھا، اور اس میں نند بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک نئی طاقت جنم لے رہی ہے۔ یہ سچائی اب میرے ہتھیار تھی جس سے میں نے اس شیطان کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن ابھی بہت سے سوالات باقی تھے کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کوئی اور بھی شامل ہے یا صرف اس کی اپنی ذہنیت کی پیداوار ہے؟ میری نظر نند پر پڑی جو اب بے خبر سو رہی تھی، اور مجھے اس پر بے پناہ ترس آیا کہ جس عمر میں اسے اپنی زندگی کی بہترین دن گزارنے چاہیے تھے، اس عمر میں وہ اتنے بڑے صدمے سے دوچار تھی۔ میں نے وہ آلہ اپنے پاس محفوظ کیا اور کمرے سے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن میرے قدموں میں اب وہ لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو صرف حق پر ہونے والے انسان کا ہوتا ہے۔ یہ راز اب کھل چکا تھا اور اس کی کڑواہٹ میرے پورے وجود میں تھی، لیکن یہ ابھی اس کہانی کا انجام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جسے میں ایک بہت بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا تھا۔ میں نے برآمدے میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نقاب چہرے پر سجائے ہمارے گھر پہنچا اور آتے ہی اپنی مخصوص میٹھی باتوں سے ہمیں لبھانے کی کوشش کرے گا، لیکن تبھی میرے شوہر نے وہ موبائل اس کے سامنے میز پر رکھ دیا جس پر اس کی اپنی ہی غلیظ حرکتوں کی دستاویز فلم چل رہی تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی وہ مسکرانہ مسکراہٹ اب ایک جان لیوا خوف میں بدل گئی اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگا۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک بزدلانہ کوشش کی، مگر میرے شوہر نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اسی لمحے پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی ہمارے گھر کے سامنے آ رکی، کیونکہ ہم نے خاموشی سے سب کچھ پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ جب اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیوں کی ٹھنڈی دھاتی آواز گونجی تو نند کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور سکون پھیل گیا، جیسے برسوں کا کوئی بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا۔ پولیس نے اس کے چہرے پر وہ تمام چیزیں اور خطوط بھی برآمد کر لیے جو وہ نند کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور یوں اس کی برسوں کی بنی ہوئی عزت خاک میں مل گئی۔ نند نے اپنی سچی اور غیرت مند بھابھی کو گلے لگا کر اپنی ان تمام تکلیفوں کا مداوع کیا جو اس نے ان 2 ماہ کے جہنم میں سہی تھی۔ اب وہ شخص جیل کی کال کوٹری میں اپنی ذلت کا حساب دے رہا تھا اور ہمارا خاندان اس فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ نند کی آنکھوں میں اب اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے ایک مضبوط عزم تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی ساتھ اس کے اپنے کھڑے ہیں بھی مکار اسے دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح حق کی فتح ہوئی اور وہ بھیانک سازش اپنی ہی بنے ہوئے جال میں دم توڑ گئی جس نے ایک معصوم کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اور آج کے بعد اس گھر کی فضاؤں میں خوف کی جگہ بس خوشیوں اور باہمی اعتماد کا راج ہوگا۔